شریعت کا علم فرض ہے ہر ایک کے اوپر حاصل کرنا۔ حدیث پاک میں آیا کہ جس نے میری 40 حدیثیں یاد کر لیں اس کی میں شفاعت کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، ایک حدیث بندہ یاد کر لے، فرض کریں مثال کے طور پہ داڑھی شریف کی ہے، ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، وہ بندہ یاد کرے اور اس کے اوپر عمل کر لے، ایک سنت کا بندہ عالم ہو گیا۔ دوسری سنت، دوسری حدیث بندہ یاد کرے، اس حدیث پہ عمل کرے، وہ سنت ادا ہو گئی، وہ 2 سنتوں کا عالم ہو گیا۔ اسی طرح چلتے چلتے انسان شریعت کا مجسمہ بن جاتا ہے، اور شریعت کا علم ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے بغیر ہم پاک بھی نہیں ہو سکتے۔ طہارت پہلی چیز ہے، اسلام یعنی قرآن کو پکڑنے کے لیے پہلے طہارت یعنی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر غسل واجب ہے تو غسل کے مسائل آنے بڑے ضروری ہیں، اگر وضو کرنا ہے تو وضو کے مسائل آنے بڑے ضروری ہیں، اور یہ ہر ایک کو حاصل کرنے چاہیے۔ جس طرح شریعت کا علم ضروری ہے، اسی طرح خانقاہوں میں دل اور روحانیت کی بیماریوں کا علاج بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک بندے کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ جو آئے کرے تو لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں لگتا۔ اسی طرح جو لوگ روحانیت والوں کے پاس نہیں بیٹھتے نا، تربیت نہیں ہوتی عملی اور اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اس کا بھی معاشرے میں کوئی نام نہیں۔ تو اللہ والے انسان کی قلبی اور روحانی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ والوں کو ماریں تو وہ غصہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جان چکے ہوتے ہیں اللہ کے امر کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو جب کوئی بے جا اس کو تکلیف دے تو اللہ فرماتا ہے جو میرے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی ہو جائے گا تو اس کو میں جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ تو اہل اللہ کے پاس بیٹھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے جیسے صحبت میں بیٹھنا۔ شریعت نافذ ہوتی ہے جسم کے اوپر، اور فیض آقا علیہ السلام کا آتا ہے روح کے پاس، روح کے اوپر، روح بیدار ہو جائے۔ اس لیے یہ محفلیں بڑی ضروری ہیں۔ جو بندے جس طرح فرما رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ وقت گزارا نا تو وہ اکبر بن گئے، دوسرے اعظم بن گئے، تیسرے غنی بن گئے، تو چوتھے مولا علی بن گئے، مولا بن گئے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب تک دل کا علاج نہ ہو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں دنیا میں۔ اور جب بندہ اپنے دل کا علاج کرواتا ہے تو اس کے اندر اس کے باطن کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت معاشرے میں جو سب سے بڑی بیماری ہے نا وہ غصے کی ہے۔ غصہ ہر ایک کو آتا ہے، غصہ اترتا ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق سارا معاشرہ ہو جائے، اور کئی ایسے مرید بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب میری مرضی کے مطابق ہو جائے، یہ سارا دین ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ نہیں، کامیاب وہ ہے جو اپنی تربیت کروائے اور شریعت کے تابع ہو جائے اور طریقت کے فیض سے فیض یاب ہو کے ایک کامل انسان بن جائے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے روز کھڑا ہونا تو آ جائے نا، ادب کرنا تو آ جائے نا۔